آج میں آپ کے سامنے اس عظیم ہستی کو اپنا حقیر سا نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہوں کہ جس کا نام جب زبان پر آتا ہے تو خداوند قدوس اپنی رحمتوں کے پھول برسانا شروع کر دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی عظیم ہستی ہے کہ جس پر خدا کے فرشتے اور خود خلا کی کائنات درود و سلام بھیجتا ہے۔ جی ہاں، آج میں آمنہ کلال شہنشاہ کون مقام، فخر موجودات، سرور کائنات، خاتم النبیین، خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہوں۔ عالی وقار محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف آپ کا نام ہے کہ زمین و آسمان کے 14 طبق کاغذ بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائیں، درخت ٹوٹ کر کلمے بن جائیں، آسمان سے فرشتے اتریں اور پاک پیغمبر کی تعریف لکھنے بیٹھ جائیں تو زمین و آسمان کے 14 طبق کاغذ پر ہو جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، لکھنے والے تھک ہار کر بیٹھ جائیں گے، لکھتے ہوئے کلمے ٹوٹ کر گر جائیں گی، حتیٰ کہ کروڑوں قیامتیں برپا ہو سکتی ہیں، لیکن میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلف کے ایک بال کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ تو شاعر نے کیا خوب کہا کہ کتاب فطرت کے سرے برق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا اور یہ محفلیں کن فقا نہ ہوتی، اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ علی وقار سالار کائنات، مجسمہ عبادات، صاحب قرآن، مبلغ فرقان، آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ہستی ہے کہ جس کی خاطر کائنات ہستموت کو وجود ملا، جن کی برکت سے انسانیت کو شعور ملا، جن کے گلے میں لولاک کا ہار پہنایا گیا، جن کے نام کی برکت سے سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، جن کا کلمہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پر مزین تھا، جن کے حسن و جمال کا پرتاؤ سیدنا یوسف علیہ السلام کو ملا، جن کے قرب کا ایک لہجہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مکالمات کی صورت میں ملا، جن کے صبر کا نمونہ سیدنا ایوب علیہ السلام کو ملا، جن کی امت کو شاہ امم کے نام سے یاد کرتے ہیں، جن پر نازل ہونے والی کتاب کو کتاب مبین کہتے ہیں، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اور اس کمبل پوش پہ میں قرباں، صورت بھی ایسی، سیرت بھی ایسی، اور اب صاف کریں کیا اس کے بیان، یہ میرا قلم، یہ میری زبان، فرمایا ہے سچ صدیقہ نے، خلق اس کا ہے قرآن مبین، خلق اس کا ہے قرآن مبین۔ علی وقار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن مبین کیوں نہ ہو؟ آپ کے آنے سے پہلے انسانیت تھی ہی کہاں؟ انسانی ہاتھوں کے تراشیدہ اصنام کی پرستش کی جا رہی تھی، بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، بے حیائی، جوا اور تہذیب کو تہذیب اور قتل گری کو تمدن کا نام دیا جا رہا تھا۔ ایسے پرآشوب دور میں جناب والا فاران کی چوٹیوں سے ابھرنے والے مہتاب نبوت کی کرنوں نے انسانیت کو حیات نو بخش دی۔ میرے آقا نے غمزدوں کو زندگی کا شعور عطا کیا، بے بسوں کو اوپر اٹھایا اور زمانے بھر کا مولا بنا دیا، زندہ درگور کی جانے والی بچیوں کا دریدہ دامن باوقار زندگی کے پھولوں سے بھر دیا۔ میرے آقا نے غمزدوں کو زندگی کا شعور عطا کیا، غلاموں کو اوپر اٹھایا اور زمانے بھر کا مولا بنا دیا، غلاموں کو اوپر اٹھایا اور زمانے بھر کا مولا بنا دیا۔ شیطانیت کا قصر ہلاکت زمین موس ہو گیا اور چمرستان انسانیت پر بہار آ گئی۔ آئے حضور زیست کا شمع مل گیا، چاک تھا انسانیت کا دما سل گیا اور معیار زندگی بنی سیرت حضور کی، شیر کو حرص کا ایواں ہل گیا، شیر کو حرص کا ایواں ہل گیا۔ علی وقار ایک غیر مسلم دانشور مائیکل ایچ ہارٹ اپنی کتاب دی ہنڈریڈ میں آپ کے اسم گرامی کو منتخب ترین شخصیات میں اول قرار دیتے ہوئے یہ اقرار کرتا ہے کہ آپ کی سیرت ہی آپ کی عظمت کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ اس عقل کم نگاہ کی عزت سے نکل کے آ، تو اسوائے رسول کے سانچے میں ڈل کے آ، ملتی ہے آنسوؤں کو ستاروں کی آب و تاب، اے شوق بے کراں سرے مژگاں مچل کے آ، مچل کے آ۔ وسلام۔